وہ جو دنیا ہمیں بڑی پیاری لگتی ہے اور جس میں مگن ہو کر ہم معاذ اللہ غافل ہو جاتے ہیں۔ حضور گزر رہے تھے، بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا اور پڑا بھی روڑی کے ڈھیر پہ تھا۔ کریم اسے دیکھ کے رک گئے اور بالکل ایک عام انسانی سطح کے مطابق حضور نے سوال کیا، بالکل سادہ آدمی بدو بھی سمجھ جائے۔ کریم فرمانے لگے یہ بکری کا بچہ مرا ہوا روڑی کے ڈھیر پر پڑا ہے، مجھے بتاؤ اس کے مالک کی نظر میں اس کی بھلا کیا قیمت ہوگی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے روڑی کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا اس کی بھلا کیا قدر و منزلت ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنو پھر، اللہ کی نظر میں بھی اگر دنیا کے مال کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کبھی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ اس کی کوئی قیمت نہیں دنیا کے مال کی، اس لیے تو کافر کو بھی دیا، اس لیے تو فاسق کو بھی دیا، اس لیے تو ظالم کو بھی دیا۔ بے ایمان اور بددیانت کے گھر میں بھی بہت سارا مال و دولت ہے، ہاں جس کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ مال بھی ہو، دین کی سمجھ بھی ہو، گھر میں وسعت بھی ہو اور عبادت کا جذبہ بھی ہو، انسان کی تجوری بھری ہوئی بھی ہو اور غریبوں کے لیے اس کا دل بھی کشادہ ہو، اسے اقتدار بھی حاصل ہو اور اس کے سینے میں مظلوم کا درد بھی موجود ہو، تو اب یہ ہے کہ رب کریم نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ لیکن اگر یہ کہ فقط دنیا ہی ہو، فقط پیسہ ہی ہو، فقط اقتدار کا لالچ ہی ہو، کھو نہ جائیں یارو، ہم کہیں کھو نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کاروبار کی مشقت سجدوں کی لذت لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت جمع کرنے کی حرص غریب کا درد ہم سے لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اقتدار کی دوڑ میں ہم کسی مظلوم کی آہ ہی نہ سنیں، ہم کسی کا دکھ ہی نہ بانٹیں۔ آخرت کا تصور ذہن میں رکھیں، وہ جو قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، وہ جو قیامت میں رب کریم کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، اس حاضری کے تصور کو اور جواب دہی کے تصور کو اپنے ذہن میں لائیں۔ یاد رکھیے گا 3 چیزوں کے علاوہ ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ ایک سر چھپانے کے لیے جھونپڑی مکان، ایک پہننے کے لیے کپڑا، ایک کمر سیدھی کرنے کے لیے غذا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس سب کا حساب دینا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کیا نا حساب کے لیے، آپ یقین کریں پوری روح متوجہ ہو جاتی ہے، انسان کے جتنے لطائف ہیں وہ سارے بیدار ہو جاتے ہیں، اس کے باطن کے اندر تک گہرائی تک وہ لفظ اترتے ہیں۔ میرے کریم فرماتے ہیں رب قیامت کے دن بندوں سے فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہیں بنائی تھی؟ کبھی اندھے سے مل کے دیکھے نا، کبھی بہرے سے بات کر کے دیکھے نا۔ رب فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہ بنائی تھی؟ اللہ فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے جانوروں کو، کھیتوں کو مسخر نہیں کیا تھا؟ ہر جانور پر تو سواری کرتا ہے،